میرا رب فرماتا ہے وہ کتنی بڑی گمراہی میں ہے، شاید وہ یہ بات نہیں جانتے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی 5 وقت کی نماز کی کیا قیمت ہے، ہمارے رب نے ہمیں کیا قیمت دی ہے، اور اس کا بیان قرآن میں کس طرح سے اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تم کس گمراہی میں ہو، شاید تم یہ بات نہیں جانتے۔ بے شک 5 وقت کی نماز ہمیں وہ سکون دیتی ہے، وہ دل کا سکون ملتا ہے، شاید وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اب شاید میری بات کا یہ یقین وہ لوگ کریں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے، وہ جانتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے یا جو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ارے میرا رب تو کہتا ہے، ارے میرے بندے تو آگے تو بڑھ، تو ایک قدم بڑھا، میں تیرا ساتھ ہر قدم پہ دوں گا، تو بڑھا کر کے تو دیکھ۔ میرا رب انسانوں کی طرح نہیں، وہ تو پورے جہاں کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم اگر اس کے لیے ایک قدم بڑھاؤ گے نا، وہ تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور اس کی قیمت بہت بہتر، بہت اچھے سے جانتی ہوں میں آپ کو کیا اپنا بیان کروں۔ میں جب نماز نہیں پڑھتی تھی، جب مجھے اتنا دین کی تعلیم نہیں تھی، میں اتنا ڈپریس رہتی تھی، میں اتنا الجھنوں میں رہتی تھی، اینڈ مجھے ہینگ آؤٹ، باہر جانے کا شوق تھا، گھومنے پھرنے کا شوق تھا، اپنے فرینڈ لوگ کے ساتھ باتیں کرنے کا شوق تھا۔ پر جب سے میں نے یہ دین اتنی اچھے سے سمجھ آ گئی نا، مجھے یہ نماز کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، میں کیا بولوں، مجھے اب باہر جانے کا من نہیں کرتا، نہ کسی سے ملنے کا من کرتا ہے، نہ دوستی نبھانے کا من کرتا ہے۔ مجھے بس لگتا ہے نا کہ کیسے میں نماز میں اپنا اتنا 100% دوں، اتنی نماز پہ اتنی اپنی 100% دوں کہ اتنا سکون ملتا ہے مجھے نماز پڑھ کے۔ میں اگر ابھی کبھی بھی اگر ڈپریس ہو جاتی ہوں، یا مجھے لگتا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں کہ میرے ٹینشن میں ہوں، تو میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں نا، آپ یہ ریلیٹ کر پائیں گے، وہ لوگ جو نماز پڑھتے، وہ ایک نا، کیا اس کو بولا جاتا ہے، ایک الگ ہی طرح کا سکون ملتا ہے، ایک الگ ہی طرح کا سکون ملتا ہے اس چیز میں۔ ایسا لگتا ہے نا کہ پوری دین دنیا سے الگ ہو گئی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں کیا چل رہا نہیں چل رہا، کیا کتنی ٹینشن ہے آپ کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ آپ کو ایسا سکون ملتا ہے نا نماز پڑھ کے کہ ایک الگ ہی لیول، وہ نا لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نماز پڑھے۔ اگر آپ کے پاس اسٹارٹنگ میں اگر آپ 5 وقت کی نہیں پڑھتے تو آپ شروع تو کریں، پھر اس کا بعد ساتھ تو دینے والا آپ کا رب ہے نا موجود، آپ پہلے اسٹارٹ تو کریں۔ نماز کی اہمیت، دین کی اہمیت کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گی جب آپ اس پر لکھ لیں گے۔ چل دین کے رستے میں چلنے کا مزہ دیکھ۔ سچ میں واقعی میں بیان نہیں کر سکتی یہ خوشی کو۔ جب میں نماز پڑھتی ہوں نا، تو میں چاہے کتنا بھی ٹینشن میں رہوں، مجھے سب ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بھی بات شیئر کرنی رہتی ہے نا مجھے، تو اپنے رب سے اس طرح سے کرتی ہوں کہ وہ مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ میری بات سن رہا ہے۔ بندے تمہاری بات سنے چاہے نہ سنے، پر یہ بات کا یقین ہمیشہ رکھنا کہ وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو پلیز نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، جن کے پاس وہ کہتے ٹائم نہیں ہے، آپ 1 وقت پڑھے، پھر 2 وقت پڑھے، اسٹارٹ تو کریں۔ ایسے کر کے آپ ریلیٹ کریں گے نا، تو آپ کو خود بخود عادت ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی روٹین ہے نا کہ آپ
اگر اسٹارٹنگ میں اسٹارٹ کریں گے پھر دھیرے دھیرے آپ کو اگر عادت لگ جائے گی نا، اگر ایک وقت بھی آپ کی چھوٹ جائے گی نا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی. ایون آپ کہیں چل بھی جائیں گے نا تو اگر آپ کو نماز اگر آپ کی چھوٹنے جا رہے گی، ٹائم نکل رہا ہوگا تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ کہیں پر بھی تھوڑی سی جگہ مل جاتی تو جہاں نماز پڑھ لیتی. اس طرح سے ہم اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. نماز اگر آپ کی چھوٹنے جا رہے گی، ٹائم نکل رہا ہوگا تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ کہیں پر بھی تھوڑی سی جگہ مل جاتی تو جہاں نماز پڑھ لیتی. اس طرح سے ہم اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح سے وہ چیز سکون دیتی ہے ہمیں. سو پلیز نماز ضرور پڑھیں. بہت ہی قیمتی چیز ہے نماز. یہ تو ہمارے نبی کی معراج ہے. تو پلیز نماز پڑھیں. بس یہی کہنا تھا. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.